الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پیارے بچوں، لوگ عالم اور حضرات کو ہمیشہ خوش و کرم صورت و سلامتی کے ساتھ رکھے. آپ نے بہت بڑا ارادہ کیا ہے جس کا تذکرہ میرے انفاق میں ہے. جنگ کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جانے چاہیے جو دین سیکھنے کا فقیر بن جائے، کوئی شہر بن جائے، اپنے علاقہ میں جا کر اپنی کر سکے. آپ لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہے، یہاں آئیں، دین سیکھیں، وہی کوئی اعظم بنے اور پھر اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو تبدیل کر سکیں. غریب انسان سے بات رہے تھے مشکلات ہیں ہم اس کو حل کریں گے. ہر انسان مشکل میں ہے. انسان ہے ہی پوری زندگی مشکل. ایک وقت تھا ماں کے پیٹ میں آپ لوگ تھے، تھوڑا تھوڑا بڑھ رہے تھے. وہ بھی مشکل وقت تھا. آپ کے ان سے آپ کی آگے آگے جو آپ کی جاتی گئی تو آپ عادی ہو گئے تھے ماں کی وجہ سے. پھر اللہ نے آپ لوگوں کو پیدا کر دیا تو روکے ہوئے آئے کیونکہ آپ کا جو پہلا ماحول تھا اس میں تبدیلی آ گئی اور کھل گیا. چھوٹے سے بچے تھے آپ نہ بول سکتے تھے، بڑی روز سے سمجھ آتی ایک وقت آیا تو زمین پر کرتے تھے تھوڑے تھے، پھر وقت آیا اٹھتے تھے گر جاتے تھے، پھر وقت آیا کہ ماں باپ نے آپ کو شروع کھڑی کیا تو آپ سے ایک نہیں بھی ماں سے بات کر دیا آپ مشکل سے پڑھتے رہے. پھر اسکول سے ماشاء اللہ آپ یہاں آ گئے. یہاں کی اصل چیز ہے مشکل تو ہر معاملے کے لیے لیکن عمومی طور پر جو مشکلات اس کے علاوہ ہیں وہ ان شاء اللہ جو حل کریں گے. آپ کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ آئے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے قرآن مجید. تورات بھی اس کے اندر موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، انجیل بھی جس میں کئی صحیح کو موجود ہے. جتنی محنت سے پڑھیں گے، جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنا آپ کا تکلیف ہوگا، اتنی آپ کامیابی پہنچ جائے گا. اس کے لیے علماء کرام جو آپ کے اساتذہ ہو خدمت میں وہ تعلیم ہوتا ہے. آپ کو سب سے پہلے تو کلمہ سکھائیں. کلمہ یقیناً آپ کو معلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کلمہ آپ کو پڑھائیں ترجمے کے ساتھ. پھر آپ کی اذان سنیں، اگر کوئی غلطی ہے وہ نکالیں اور اذان کا بھی ترجمہ آپ کو پڑھائیں. پھر اقامت کا ترجمہ پڑھائیں. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی آپ کو پڑھائیں. اور پھر قرآن مجید جتنا پڑھائیں ترجمے کے ساتھ. آپ سکول میں پڑھتے ہوئے ہیں، پہلے دن بھی گئے ہیں
آپ کو جو پڑھایا گیا ہے تو ہر چیز کی پہچان آیا کا بیان ہونا چاہیے. خدا سب سے پہلے آپ کو اذان اقامت کلمہ اور رواج کا ترجمہ پڑھایا گیا. اس کے بعد قرآن شریف کا ترجمہ پڑھایا گیا. پڑھانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اگر علماء اس پر عمل کرنے آپ کے اساتذہ تو بڑی جلدی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ یہ 5-7 سیکنڈ پڑھائی سارا آئے کی آپ نے سنا. یہ طریقہ زندگی میں اس سے قابلیت نہیں بنتی, اس سے انسان قابل نہیں بنتا, کامیاب نہیں ہوتا. اساتذہ جو پرانے زمانے میں پڑھاتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جتنا پاس کیا ایک سفر ہے 2 سفر ہیں آج ہمیں جب جاؤ وہاں سے بیٹھ کر یاد کرتے یاد کر کے بچہ سناتا تھا اور بہت اچھا درس آپ کا اچھا ہو گیا تو غلط بات کرتے تھے. پھر کہتے تھے جاؤ 3 درس پہلے اور یہ 5 دفعہ دوہراؤ. آپ وہاں جاتے تھے 3 سبق پہلے اور اس کو 5 دفعہ دوہراتے. آپ کہتے استاد جی میں نے دوہرا لیا. پھر وہ آپ کو کہتے تھے جاؤ 5 درس پہلے اور یہ آج کا درس یہ دوہرائے 6 درس. 3 پہلے تھے 3 بجے اضافی ہو رہا ہے. پھر وہ آپ 3 دفعہ دوہرائے. جب یہ دوہرا لیتے تھے پھر آپ یہ کہتے تھے کہ جو پارا آپ پڑھ نہیں رہے ہیں اول سے لے کر آخر تک پوری طرح دوہرائے. یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک پڑا ہے اس کا تکرار بہت زیادہ کیا ہے. نتیجہ یہ ہے وہ سارے کے سارا آپ کی یاد نہیں رہتا ہے. ایسے اگر محنت کر کے اساتذہ آپ کو پڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر آپ کو وہی لکھے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تھوڑا بہت آپ پڑھنا شروع کریں گے. جب کوئی غلطی ہوگی اس بات سے کہوں تو فوراً آپ ٹھیک کر دیتے تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں واقعات پڑھنے کا طریقہ. دیکھیے ہم جتنا علم پڑھتے ہیں اگر آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ 16 سال لگتے ہیں. 16 سال کے بعد آپ نے پڑھنے لگتا ہے. لیکن دین پڑھنے میں اگر واقعی عالم بننا چاہتا ہے تو 16 سال کافی نہیں ہے بلکہ 18 سال کے تب جا کے وہ عالم بنتا ہے. عالم لیکن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سمجھنا. اگر آپ اس ابتدا سے ہی ترجمہ پڑھ لیتے تو آپ کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں کہ جتنی ہم نے جہالت ہو اس کو تعلیم کی ہے. جتنا علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نور روشنی. علم سایہ ہوتا ہے تاکہ اس سائے میں آپ رہ سکے. جہالت دھوپ ہوتی ہے. آج تک کے روشن میں دھوپ میں آتے کھڑا نہیں ہو سکتا. کہ جتنا روشنی آپ حاصل کریں گے قرآن مجید کے سمجھنے کی جتنا آپ سایہ حاصل کریں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی کامیابی ہوگی. لیکن اس کے سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے ایک تو ہے نظم و ضبط. یہ آپ کے اساتذہ کا کام ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے اس طرح تقسیم کریں کہ اس میں نیند آپ کی ہر صورت نیند اس میں کمی نہ ہو. اس میں آپ کے پڑھائی کا نظام بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو. نماز بھی ہمیشہ 5 نماز میں آپ پڑھیں اور آپ کو جو تفریح اور کھیلنے کا بھی بندوبست کیا جائے. کم از کم 1.5 گھنٹہ آپ کھیلیں دوڑیں کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں دوڑ بھاگ کریں. اس سے انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس نظم و ضبط کے مطابق کرنا ہے. سستی نہیں کرنی جو اساتذہ آپ کے نظم و ضبط بنائیں گے. اور اس کے علاوہ ہے محنت. حضرت مولانا وحید صاحب نے بڑا اچھا یہ پروگرام بنایا ہے کہ جب 2 سال آپ پڑھ لیں گے تو آپ میں سے جو یقیناً قابل ہوگا اس کو آئندہ آنے والے لڑکی کے لیے استاد بنا دے گا. وہ پڑھائے گا بھی صحیح اور پڑھے گا بھی صحیح. اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں انسان بہت زیادہ قابل بن جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس وقت آپ صرف آیت اللہ حافظ بشیر ہی نہیں بلکہ ان کے استاد آیت اللہ کوئی کے سمندر تھے کے پہاڑ تھے ان جیسے بن سکیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری
ہے محنت خدا کے عالم آپ کو کامیاب کامران کر رہے ہیں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللهم بحق محمد وانت المحمود اللهم بحق علي وانت الاعلى اللهم بحق فاطمه الزهراء وانت فاطر السماوات والارض اللهم بحق الحسن وانت المحسن اللهم بحق الحسين وانت كريم الاحسان خدایا محمد وآل محمد کا واسطہ علماء کرام جو موجود ہیں وہ اشرفین کی توفیقات کے اضافہ کرنا خدایا محمد آل محمد کے واسطہ سب شرکاء کی حاجت روائی کرنا سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما سب کی عزت امت میں اضافہ فرما جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما طلبہ کرام کو صحت و اسلام کی کتاب کی عطا فرما طلبہ کرام کو حصول علم میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما طلبہ کرام کو علم دین کی محبت کی خدمت پیدا فرما قرآن مجید کی محبت کی خدمت پیدا فرما اہل بیت کی فراہمی کی محبت کی خدمت پیدا فرما قرآن مجید اہل بیت کی فراہمی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی مشکلات کو حل فرما انہیں عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما مجتہد بننے کی توفیق عطا فرما